السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حضرات کے لیے خوشخبری ہے جو حضرات کلام مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے خواہش مند ہیں لیکن وہ مدرسے نہ جا سکے یا مدرسہ جانا چاہتے تھے لیکن وقت نے حالات نے ان کو جانے نہیں دیا، تو آپ حضرات کے لیے سنہرا موقع ہے۔ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بالکل شروع سے جو ہے کلام مجید پڑھنے کا تجوید کے ساتھ طریقہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ حضرات نے تھوڑی سی محنت کر لی اپنے کام کاج کے ساتھ میں 25 سے 30 منٹ آپ نے محبت کے ساتھ کلام مجید کو سیکھنے میں لگا دیا، تو میں انشاءاللہ دعویٰ کرتا ہوں کہ 3 سے 4 مہینے کے اندر تجوید کے ساتھ آپ کو کلام مجید پڑھنا آ جائے گا۔ اگر آپ ایک دن بھی مدرسہ نہیں گئے ہیں یا بالکل بھی آپ نے کبھی عربی نہیں پڑھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، بالکل زیرو سے آپ کو سکھاؤں گا۔ بہت سارے کلام مجید پڑھنے والے ایسے ہیں کہ انہوں نے مدرسہ جا کر کے کلام مجید سیکھا ہے لیکن آپ ان سے کلام مجید پڑھنے کے لیے کہو گے، ان کا سننا شروع کرو گے تو وہ پڑھ کر نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ جیسا کلام مجید پڑھنا چاہیے یا تو انہوں نے سیکھا نہیں ہے یا پھر ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اقفا، گنہ، اظہار، اقلاب، مد لازم، مد لین لازم، مد متصل، مد منفصل، یہ کیا ہوتے ہیں سب آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اس مدنی قاعدے کے اندر صرف 22 سبق ہیں، ان میں سے 3-4 سبق ایسے ہیں کہ جن کو صرف آپ کو پڑھنا ہے، اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے، لیکن ہر سبق کے شروع میں جو ہے کچھ قاعدے قانون آئیں گے جن کو آپ حضرات کو یاد کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بتا دیا کروں گا، جو موٹی موٹی ضروری باتیں ہیں آپ ان کو یاد کر لیا کریں۔ بہرحال آئیے بغیر کسی تاخیر کے ایک حدیث شریف آپ سنتے ہوئے اس سبق کو جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے بہتر کہا ہے جو اللہ کی کلام مجید کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے ایک مومن مسلمان کے لیے۔ آئیے سبق نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ یہ حروف حرف کی جمع ہے اور مفردات یہ مفرد کی جمع ہے۔ مفرد ایک حرف کو کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ اگر الگ الگ حروف ہوں، جیسے کہ یہاں پر ہر ڈبے میں ایک حرف نظر آ رہا ہے، تو ایک سے زیادہ کو مفردات کہتے ہیں۔ ایک حرف کو مفرد اور ایک سے زیادہ حروف ہوں اور وہ الگ الگ ہوں تو ان کو مفردات کہتے ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات یہ جو ہیں الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں۔ یہاں پر دوسرا نام بتایا گیا ان کا حروف تہجی، یعنی وہ حروف جن کی ہجے کری جاتی ہے۔ تو حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے، بہت آسان ہے۔ حروف تہجی یعنی جن کے ہجے کری جاتی ہے وہ 29 حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ اب یہاں پر ایک چیز بتا رہے ہیں، آپ اس کو سن لیجئے۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں۔ اس طرح سے آپ نے کبھی پہلے پڑھا ہوگا یا پھر کسی کی زبانی سنا ہوگا۔ پہلے کے لوگ ایسے ہی اکثر زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے کلام مجید عربی میں ہے اور عربی میں ہی ہمیں ان حرفوں کو پڑھنا چاہیے، تو یہ بے، تے، سے جو پڑھتے تھے یہ اردو میں پڑھتے تھے، لیکن ہمیں ہرگز اب ایسا نہیں پڑھنا ہے۔
ایک خرابی اور آتی ہے اس میں، بے تے سے جیم ہے خے، اس طرح سے پڑھنے میں کہ جو حرف کا مخرج ہوتا ہے، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے وہ مخرج بھی ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا. تو ہمیں ہرگز اس طرح سے جو ہے اس قاعدے کو نہیں پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ با، تا، ثا، حا، خا، تو، ظا، اس طرح جو ہے ہمیں اس قاعدے کے اندر پڑھنا ہے. اب دیکھیے یہاں پر بتا رہے ہیں ان حروف میں، یعنی حروف مفردات جو 29 ہیں، ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ حروف مستعلیہ ہیں 7. آپ حضرات کو ان کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت کام آئیں گے. ہر سبق میں جو ہے ان کا ذکر کیا جائے گا. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ ہے خصا، ضغط، قز. ان 3 حرفوں میں، ان 3 کلموں میں بھی 7 حروف کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، خصا، ضغط، قز. تو یہ حروف مستعلیہ ہیں. ان کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہوں، یہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے ہی پڑھے جاتے ہیں. نیچے دیکھیے، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں 4 حروف؟ با، فا، میم، واو. با، فا، میم، واو. ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں. یہ 4 حروف ہی جو ہے نا ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ایک چیز اور یہاں پر بتا رہے ہیں، ان 3 حروف زا، سین، صاد، ان کو ادا کرتے وقت، یعنی ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے. اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں. ان میں صرف آپ حضرات کو حروف مستعلیہ کو یاد رکھنا ہے، اور وہ 7 ہیں. ان کو زبانی یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ ہر سبق میں جو ہے یہ آئیں گے اور ان کا ذکر کیا جائے گا. اب آئیے، یہ باتیں سمجھنے کے بعد اب ہم حروف مفردات کو پڑھتے ہیں. ایک بات اور سماعت کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، یعنی 29 حروف ہیں. ان میں 19 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں باریک پڑھے جاتے ہیں، ہر حالت میں باریک پڑھے جاتے ہیں. اب 29 میں سے 19 حروف ہم نے نکال دیے جو باریک پڑھے جاتے ہیں، تو بچے 10 حروف. 10 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں. وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ یہی حروف مستعلیہ جو یہاں پر کلر کیے ہوئے ہیں. یہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. تو یہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، اور 7 حروف حروف مستعلیہ یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ یہ پر ہی پڑھے جائیں گے. کیسے پر پڑھیں گے میں ابھی پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا. تو 19 اور 7 26 حروف ہو گئے. اب بچے 3 حروف. 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے الف، ایک ہے لام، اور ایک ہے را. الف، لام، را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو ان باتوں کو آپ یاد رکھیں. الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں. 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. 7 حروف
حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور 3 حروف الف لام را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب آئیے حروف مفردات کو پڑھتے ہیں۔ الف الف، با با، تا تا، ثا، اس حرف کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ثا، جیم جیم۔ ایک چیز اور آپ سمجھیے، دیکھیے الف کے علاوہ دوسرے حرف جو اردو میں لکھے ہوئے ہیں ہرے کلر میں، تو یہاں با کے ساتھ میں ایک الف بھی لکھا ہوا ہے، تو جب با کو ہم پڑھیں گے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ قاریوں نے بتایا، مٹھی اس طرح سے بند کرنے کے بعد جب ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو اس طرح پڑھنا ہے جیسے کہ با کو میں پڑھ کر بتا رہا ہوں، با با، تا تا، ثا ثا۔ جیسے ہی آپ میڈیم طریقے سے انگلی کھولیں گے اور یہ انگلی بالکل سیدھی ہو جائے گی، تو جیسے ہی یہ سیدھی ہوگی 1 سیکنڈ کے لیے بس، تو یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ اب دیکھیے جیم کے برابر میں یہ اردو میں جیم لکھا ہوا ہے اور جیم کے اوپر ایک مد لگ رہا ہے، تو اس مد کو جو ہے ہمیں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ با تا سا، ان کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر کیوں پڑھنا ہے، انشاءاللہ 15 سبق کے بعد اس کو بتایا جائے گا۔ صرف آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے، اور جو میں پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو جو ہے حروف مفردات کو پڑھنا ہے۔ ہا، خا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، خا، دال، ذال، را، را، زا۔ اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور سینٹی کی طرح آواز نکالنا ہے، کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں۔ زا، سین، سین، شین، شین۔ چھوٹے سین اور بڑے شین میں فرق معلوم ہونا چاہیے، جیسے ہی ہم پڑھیں سننے والا سمجھ جائے کہ چھوٹا سین پڑھا جا رہا ہے یا بڑا شین پڑھا جا رہا ہے۔ چھوٹے سین اور بڑے شین کی پہچان دیکھنے میں تو معلوم ہو جاتی ہے کہ چھوٹے سین پر نقطے نہیں ہوتے اور بڑے شین پر 3 نقطے ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے میں واضح فرق رہنا چاہیے تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ ہم نے چھوٹا سین پڑھا ہے یا بڑا شین پڑھا ہے۔ دیکھیے صاد، صاد، ان حروف کو یہ اس کلر کے جو ہیں موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عین، عین، غین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف، کاف۔ دیکھیے
یہ بڑا قاف ہے، یہ چھوٹا کاف ہے، تو پڑھنے میں بھی اس طرح سے فرق کرنا ہے تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ ہم نے بڑا قاف پڑھا ہے یا چھوٹا کاف پڑھا ہے۔ یہ پر پڑھا جائے گا، یہ باریک پڑھا جائے گا، اس کے اندر تھوڑی نرمی ہوگی اور اس کے اندر سختی ہوگی، تبھی یہ صحیح سے ادا ہوں گے۔ کیسے؟ قاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، یا۔ آئیے ایک بار جو ہے ایک مرتبہ اور دہرا لیتے ہیں اس کو۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ ہوا سبق نمبر 1 مکمل۔ اس میں آپ حضرات کو کتنی باتیں یاد رکھنی ہیں وہ آپ سماعت کر لیں۔ نمبر 1، پہلا سبق حروف مفردات کے بیان میں ہے۔ حروف مفردات کتنے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، بالکل آسان ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، اور دوسری چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور جو کلر کیے ہوئے ہیں یہ 7 حروف ہیں، ان کو آپ کو زبانی یاد رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کا مجموعہ یہ ہے، خصا، ضغطن، قز۔ اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ حضرات کو پڑھایا ہے اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ حرف ضاد کو پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، یا تو اس کو دال پڑھتے ہیں، ضاد، یا پھر زواد پڑھتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اس کو موٹا کر کے حرف ضاد جس طرح سے میں نے پڑھ کے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ حضرات کو پڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیں گے۔ بہت آسان طریقہ میں آپ حضرات کو قرآن پڑھنے کا بتاؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ حضرات کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور کہاں آپ کو پریشانی آ رہی ہے پڑھنے میں وہ بھی بتائیں، اور آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے کو یہ ویڈیو مل جائے اور وہ بھی کلام مجید پڑھنے کا جو ہے شوق اور ذوق پیدا کرے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور میرے لیے بھی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی کلام مجید کو صحیح طریقے سے، صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔